بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں تھی اور ادات الہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ عرض ہوا کہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ الہ کے 8 معانی ہیں۔ اولین معنی وہی جو مشہور اور معروف ہے کہ الہ انتہائے غایت کے لیے ہے۔ اچھا، وہ انتہائی غایت چاہے زمانی ہو یا مکانی ہو۔ دوسرا معنی الہ کا معیت والا ہے کہ من انصاری الی اللہ۔ اور تیسرا معنی الہ کا اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ الہ کا مجرور فاعل ہے، منتہا اس کے اندر کچھ شرائط تھے وہ بھی عرض ہوئے۔ چوتھا معنی الہ کا یہ ہے کہ لام کے معنی میں آتا ہے الہ، جیسے والامر الیک، درست ہے۔ خب والامر الیک یعنی کیا؟ یعنی الامر لک، بات تمہاری ہے۔ پانچواں معنی کہ یہاں تک پہنچے تھے، الہ کا فی والا معنی ہے کہ الہ فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک شاعر کے شعر کو ذکر کیا ہے کہ برحال یہ شعر آپ کا قرضہ رہا، عبارت میں پڑھتے وقت اس کی تطبیق کریں گے۔ چھٹا معنی الہ کا یہ ہے کہ الہ ابتدا کے لیے ہے، کہ اس کے لیے بھی شاید مثال کے طور پر شعر لاتے ہیں کہ اس کو بھی عبارت میں ذکر کرتے ہیں۔ ساتواں معنی الہ کا اندہ کے معنی میں ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ حج کی 33 نمبر آیت ثم محلھا الی البیت العتیق، اور اس کے بعد ان شعائر الہی کا وقت حلول الی البیت العتیق یعنی عند البیت العتیق، بیت عتیق کے نزدیک ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ اس حدی کو، اس سورہ حج کی آیات کے سیاق کو جا کر آپ دیکھیے گا کہ اس قربانی کی بات ہو رہی ہے، اس قربانی کو لاتے ہیں اور اس کا آخری وقت کہاں تک ہے؟ جیسے ہی آپ بیت عتیق کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، درست ہے، اس شاعر الہی کا، اس حدی کا، قربانی کا، کہ آیات کے سیاق کو آپ دیکھیے گا۔ آٹھواں معنی یہ ہے کہ الہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے بھی ہے کہ خوب یہاں پر اصل میں اشعار ہیں کہ عبارت کی تطبیق کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان اشعار کی توضیحات عرض کرتے ہیں تاکہ شاید یہ مثال ہمارے لیے بالکل روشن ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ الخامسو، پانچواں معنی جو الہ کا ہے، موافقت فی کے موافق ہوتا ہے، یعنی وہی فی والا معنی آتا ہے کہ بعض حضرات نے اس آیہ کریمہ کو کہ ایک آش یہ مثال دیتے تو اچھی تھی، سورہ نساء کی 87 نمبر آیت لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ بعض نے یہاں پر اس الہ کو فی کے معنی میں لیا ہے، یعنی لَيَجْمَعَنَّكُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں آپ کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ لیکن اس آیہ کریمہ کی طرف نہیں گئے، یہ ڈائریکٹ آ گئے شاعر کے شعر کی طرف۔ موافقت فی ذکرہ جماعت فی قول النابغ الزبیانی، نابغ الزبیانی ایک شاعر ہے۔ اچھا، یہ بھی جو اس کا قصیدہ ہے مفصل، یہ قصیدہ اعتذاریہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نعمان بن منذر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس کے ڈر سے یہ چلا گیا تھا، پھر بعد میں جب واپس آنا چاہ رہا تھا تو اس نے اعتذار میں، عذر میں
ایک قصیدہ لکھا اور اس قصیدے کے اندر ایک شعر یہ آیا ہے کہ فلا تترکنی بالوعید کأننی الی الناس مطلی بہ القار اجرب۔ اچھا، یہاں پر مطلی یعنی وہی روغن مالیدہ، درست ہے؟ یعنی فرض کریں کہ اگر کسی چیز کو آپ روغن وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلیون کہتے ہیں، درست ہے؟ روغن مالیدہ شدہ۔ اور قار وہی کیر یعنی وہی تارکول، اور اجرب یعنی وہی خارش زدہ ہونا، جس کو کوئی خارش وغیرہ ہوتی ہے، کھجلی وغیرہ ہوتی ہے، خارش والی بیماری، درست ہے؟ تو اب اس کا شعر دیکھیے گا، فلا تترکنی، کہ یہاں پر وہ نون بھی نون تاکید ہے اور لا ناہیہ ہے، کہ فلا تترکنی بالوعید، تم اپنی وعید کے ذریعے سے مجھے اس طریقے سے ترک نہ کرو، یعنی مجھے ایسے اکیلا نہ کر دو۔ وعید جو دھمکی والا وعدہ ہوتا ہے، یعنی وعد اچھے وعدے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں فلاں چیزیں دوں گا، وہاں پر وعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وعید جہاں پر دھمکی وغیرہ ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جہنم کے لیے وعید ہوتی ہے اور جنت کے لیے وعد ہوتا ہے، درست ہے؟ تو اب یہ آغائے نابغہ زبیانی کہتا ہے نعمان بن منذر کو کہ فلا تترکنی بالوعید، تو اپنی اس وعید کے ذریعے سے یا اپنی اس وعید کے سبب سے مجھے ترک نہ کر دے، مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، کہ کأننی، گویا کہ میں ہو جاؤں کس طریقے سے؟ کأننی کی خبر مطلی بہ القار اجرب، ایسے ہے، کأننی مطلی بہ القار، گویا کہ میں ہو جاؤں کس طریقے سے؟ اس شخص کی طرح کہ جس کو تارکول لگایا گیا ہے، اجرب، اور یہ بدل ہے اسی مطلیون سے، اس شخص کی طرح کہ جو بندہ خارش زدہ ہے، یعنی اپنی اس وعید کی وجہ سے مجھے لوگوں سے ایسے نہ کاٹ دو جس طریقے سے اگر ایک انسان کو تارکول لگا دیا جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کے قریب نہیں جاتا، یا اگر کسی کو کھجلی کا مرض ہوتا ہے، خارش وغیرہ ہوتی ہے تو دوسرا بندہ اس کے قریب نہیں جاتا، ڈرتا ہے اس سے۔ تو یہ آغا نابغہ زبیانی کہتے ہیں کہ اپنی اس دھمکی کی وجہ سے مجھے ایسا نہ بناؤ، کأننی، گویا کہ میں بن جاؤں کس کی طرح؟ مطلی بہ القار اجرب، اور الی الناس کو مطلیون کے متعلق کرے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی یہاں پر الی اسی فی کے معنی میں بنتا ہے، وہ لوگوں میں اس شخص کی طرح بن جائے کہ جس کو تارکول لگا دیا گیا ہے، یا لوگوں میں اس شخص کی طرح بن جائے کہ جو بندہ کھجلی کے مرض میں، خارش کے مرض میں مبتلا ہے اور لوگ اس کے بالکل قریب نہیں جاتے۔ روشن ہوا؟ دیکھیں، فلا تترکنی بالوعید، مجھے اپنی اس وعید کے ذریعے سے ایسے تنہا نہ کرو، نہ چھوڑو، اس طریقے سے اکیلا نہ کرو کہ کأننی، گویا کہ میں ہو جاؤں، درست ہے؟ گویا کہ میں ہو جاؤں الی الناس مطلی بہ القار اجرب، ہو جاؤں لوگوں کے نزدیک مطلی بہ القار، جس کو تارکول کے ذریعے سے مثلا مل دیا گیا، جس کو تارکول مل دیا گیا ہے، اجرب اور خارش زدہ، درست ہے؟ اب یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں پر الہ کو آپ فی کی معنی میں حتمن لیں گے، یعنی لوگوں میں اس بندے کی طرح بن جائے کہ جس کو تارکول لگا ہوا ہے، یا لوگوں میں اس شخص کی طرح بن جائے کہ جس طریقے سے کسی خارش زدہ مرض میں مبتلا ہے، یا آج کل کی زبان میں کہیں لوگوں میں اس طریقے سے ہو جائے جیسا کہ اسے نعوذ باللہ کرونا لگا ہوا ہے، کہ کوئی بندہ اس کے قریب ہی نہیں جا رہا۔ تو اعتذار کر رہا ہے کہ بابا اب مجھے تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے تو پھر لوگ تو مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا، ایسے بن جاؤں گا، تو آپ مہربانی کریں ایسے نہ کریں۔ کہ اس کے بعد والے اشعار بھی عجیب ہے نا، فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ، کہ بہرحال شعراء تو پھر ایسے چاپلوسی بھی کرتے تھے نا کہ بھائی تو سورج ہے اور دوسرے بادشاہ ستاروں کی مانند ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو پھر
ستارے تو گم ہی ہو جاتے ہیں کہ ایسے اس کو چڑھا رہا ہے کہ کہیں بس مجھے معاف کر دے۔ علیہ یہاں پر الافی کے معنی میں ہے۔ اچھا، آغا عصفور ابن عصفور ایک مطلب ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو مسلسل وعدہ دے رہے ہیں کہ تنبیہن میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ آغا ابن عصفور کہتے ہیں کہ ناغا یہاں پر الناس اپنے معنی میں استعمال ہوا، اور یہ متلیون بالقار و اجربو یہ در منزل مبغضن، درست ہے، کس کی منزلت پر ہے؟ مبغض کی منزلت پر ہے، یعنی یہ جو پوری مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، یعنی لوگوں کے نزدیک وہ بندہ مبغوض ہو جاتا ہے، لہذا اس کے ساتھ کوئی نہیں ملتا۔ تو کأنہو یہاں پر متلیون مبغض کے معنی میں ہے۔ خوب، یہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے کہ اس کو تضمین کہتے ہیں۔ تضمین کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کے معنی کو اشراب کیا جائے اور نتیجتاً اس دوسرے لفظ کی خصوصیات آپ اس لفظ کے لیے ثابت کریں۔ دیکھیں یہاں پر متلیون کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مبغض کا معنی اس میں ہے۔ خوب، اس کے اندر مبغض کے معنی کو اشراب آپ کر رہے ہیں، نتیجتاً متلیون کے لیے آپ وہی خصوصیات ثابت کر رہے ہیں جو مبغض کے لیے۔ مبغض کی خصوصیات یہ کہ وہ الہ سے متعدی ہوتا ہے۔ آغا ابن عصفور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں۔ اچھا، اس کی وضاحت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تنبیہن میں دے رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ۔ وقال ابن عصفور، آغا ابن عصفور کہتے ہیں ہوا علی تضمین متلی معنی مبغض۔ آغا ابن عصفور کہتے ہیں کہ آغا متلی مبغض کے معنی کو متضمن ہے، درست ہے آغا، اس کے معنی کو یہاں پر آپ تضمین کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ تضمین کی کچھ وضاحت انشاءاللہ ایک آخر میں آئے گی، اور ابھی بھی تھوڑی سی تنبیہن میں آپ کو عرض کریں گے۔ تضمین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کے معنی کو اشراب کرتے ہیں، پھر اسی جس کے معنی کو اس کے اندر اشراب کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اسی کا حکم اس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تضمین، درست ہے۔ اچھا، تو آغا ابن عصفور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں، الہ کو دوسرے معنی میں نہ استعمال کریں، الہ کو اپنے معنی میں استعمال کریں، متلیون میں مبغض کا معنی اشراب کریں آپ۔ مبغض کا معنی آ گیا تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مبغض تو الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقال ابن عصفور ہوا علی تضمین متلیون معنی مبغض، آغا متلیون میں آپ مبغض کا معنی تضمین کریں، ڈالیں، یعنی متلیون بہلکار یعنی مبغض الی الناس، لوگوں کے نزدیک مبغوض ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، گویا کہ میں ایسے بن جاؤں گا۔ قال ولو صاح مجیء الی بمعنی فی لجاز زید الی الکوفہ۔ اور آغا ابن عصفور کہتے ہیں کہ بابا یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ الہ فی کے معنی میں آتا ہے۔ خوب، اگر الہ کا فی والا معنی درست ہو تو لغت عرب میں یہ بھی درست ہونا چاہیے، زید الی الکوفہ، یعنی آپ کہیں کہ الہ فی کے معنی میں ہے، زید الی الکوفہ یعنی زید فی الکوفہ، حالانکہ عرب کبھی بھی اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا، لہذا الہ کو فی کے معنی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ متلیون کو مبغض کی تضمین میں لے کر آئے ہیں۔ البتہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ خوب، یہ کوئی قانونی ذکر تھوڑی کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر فی کو آپ الہ کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب سمائی ہے، بعض جگہوں پر عربوں نے الہ کو فی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اب یہ کلی قانون تھوڑی بنا رہے ہیں کہ آغا ابن عصفور آئے اور ہمارے سامنے آ کر نقض پیش کرے کہ زید الی الکوفہ بھی درست ہونا چاہیے۔ ہم قیاسی تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سمائی ہے اس مورد میں کہ الی الناس متلیون بہلقار و اجربو، یہاں پر فی کے معنی میں استعمال ہوا۔ کلی قانون تھوڑی دے رہے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ کی مرضی ہے کہ الہ کو فی کے معنی میں استعمال کریں۔ خب یہ آغا ابن عصفور کا جواب۔
اور دوسرا جیسے کہ تنبیہن میں ابھی ذکر بھی کریں گے کہ بصریوں کا اور کوفیوں کا جھگڑا ہے کہ آیا الہ کو واقعاً اس جگہ پر فی کے معنی میں استعمال کریں یا دوسرے لفظ کے اندر تضمین لے کر آئیں، کہ یہ ابھی عرض کیا کہ تنبیہن میں خود ابن ہشام ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ہم توضیح عرض کریں گے. خود تمام شد. السادس الابتداء، اور چھٹا معنی جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ الہ ابتدا کے لیے بھی آتی ہے. کا قول ابن احمر الباہلی، کہ یہ عمرو ابن احمر ابن فواس باہلی ہے، کہ آغا ابن احمر باہلی نے ایک شعر استعمال کیا، ایک شعر کہا ہے کہ جس شعر میں الہ من کے معنی میں، ابتدا کے معنی میں ہے. اچھا، یہ شعر بھی اس طریقے سے ہے کہ اس شعر کو بھی دیکھیے گا کہ آغا ابن احمر کا ایک ناکا تھا، ایک اونٹنی تھی، کہ اس ناکا کا نام تھا قصوہ. درست ہے. اب کیونکہ اس پر بہت زیادہ سامان لوڈ کرتا تھا، بہت زیادہ سامان اس پر ڈالا ہوا تھا ابن احمر باہلی نے، تو گویا کہ اس قصوہ اور اونٹنی کی زبان سے یہ شعر کہہ رہا ہے کہ اس شعر کو دیکھیں، ترجمہ کروں. تقولو یعنی وہ قصوہ، وہ ناقہ کہتی ہے، وقد آلیت بالقور فوقہا، وہ یہ جملات کہہ رہی ہے کہ یہ جملہ حالیہ ہے، وہ کہتی ہے، قصوہ یہ بات کرتی ہے، وہ ناقہ کہتی ہے در حالی کے وقد آلیت، آلیت یعنی اے وضعت، در حالی کے میں نے یعنی ابن عامر نے، وقد وضعت بالقور فوقہا، وقد آلیت یعنی اے وضعت، جبکہ میں نے اس کے اوپر بار ڈالا ہوا ہے. صحیح، قور یعنی وہی بار و بون یعنی وہی سامان، اس کے اوپر سامان ڈالا ہوا ہے. تو یہ جملہ حالیہ بنا اس کے لیے. تقولو یہ قصوہ اور ناکہ کہتی ہے، جبکہ وقد آلیت بالقور فوقہا، جبکہ میں نے بہت زیادہ سامان اس کے اوپر لوڈ کیا ہوا ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ تقولو، قول کا مقولہ یہ ہے، ایسکا فلا یروا الی ابن احمرا، کہ یہ ابن احمر ہے، یہ الف الف اطلاقیہ ہے، یہ ابن احمر نائب فاعل ہے، فلا یروا اور ایسکا کے لیے، کہ یہ تنازع کے باب سے ہی ہے. درست ہے. تو وہ اونٹنی کہتی ہے کہ اس نے میرے اوپر اتنا، یعنی اونٹنی کہتی ہے جبکہ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سامان لوڈ کیا ہوا تھا، تو اونٹنی کیا کہتی ہے؟ ایسقا ابن احمر، کہ بھائی وہ سیراب کیا سیراب ہوا ابن احمر، فلا یروا، اور جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پیٹ ابھی، یعنی اس کی روا یروی یہ ہے یعنی سیراب ہونا. درست ہے. یسقا کسی کو پانی پلانا. درست ہے. اور یوروا، یسقا یعنی پانی پلانا، اور یوروا یعنی اس کا سیراب ہو جانا. درست ہے. تو یہ بہرحال اونٹنی بھی ہے ماشاءاللہ، ادیبہ ہے کہ استعارہ اور کنایہ استعمال کرے. ایسقا فلا یروا ابن احمرا، کہ ابن احمر کو پانی پلایا جاتا ہے، کیا وہ نہیں بھرتا، سیراب نہیں ہوتا، الیہ یعنی مجھ سے، نہ کہ میری طرف. روا یروی من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. درست ہے. ایسقا فلا یروا الیہ ابن احمرا، کیا یہ ابن احمر پانی پلایا جاتا ہے پھر وہ بھرتا نہیں ہے مجھ سے، یعنی میرے اوپر اتنا سامان لوڈ کیے جا رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ سیراب نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ شاعر کہنا چاہتا ہے. تو یہاں پر الیہ، یہاں پر کیونکہ روا یروی من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو الہ یہاں پر من کے معنی میں، ابتدا کے معنی میں ہے. انشاءاللہ روشن ہو گیا ہوگا. خوب، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ السابع موافقت اند. درست ہے. وحمل علیہ قولہ تعالی ثم محلها، اس محل کے بارے میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ محلو خود اس میں زمان ہو، جیسے کہ میں نے پہلے ترجمہ کیا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس میں مکان ہو. یہاں پر یہ جو اندہ کی بات کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ اس میں مکان لیں، یعنی ثم محلها، اس شعیرہ کا وہ جو قربانی ہے اس کا محل جو ہے وہ کیا، نہر،
کہ جہاں پر اس کو کیا کیا جائے گا، نائر کیا جائے گا، وہ کیا ہے، الی البیت العتیق، یعنی عند البیت العتیق، بیت عتیق کے ہاں اس کا محل نہر ہے، یہاں پر اس کو آپ قربان کریں گے۔ یہ اس میں مکان والی صورت میں نے پہلے ترجمہ کیا تھا اس میں زمان والی صورت میں، کہ تفسیر المیزان میں اس میں زمان والا معنی کر کے الہ کو اپنے معنی میں رکھا گیا ہے، الہ کو اندہ کے معنی میں نہیں لیا۔ تفسیر المیزان کو دیکھیے گا، لیکن ابن ہشام کے بقول کے بعض لوگوں نے اس کو الہ کو اندہ کے معنی میں لیا، یعنی اس ذبح کرنے کی جگہ کیا ہے، بیت عتیق ہے۔ خب تمام شد، ساتواں معنی۔ آٹھواں الثامن التوکید، خوب آٹھواں معنی الہ کا کیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے، تاکید کے لیے یعنی وہی زائدہ ہے دیگے، وہی زائدتو، درست تاکید کے لیے لیکن درالی کے یہ زائدہ ہوگی۔ اثبت ذالک الفرا، اگر اس کو ثابت کیا ہے کس نے، فرا نے، مستدلن، کیسے ثابت کیا، درالی کے استدلال کرتے ہوئے، بقراءت بعضهم فی افئدۃ من الناس تہوا الیہم، دقت کیجئے گا، تہوا الیہم، عام طور پر جو قراءت ہے وہ ہے تہوی الیہم، وا پر کسرہ، لیکن ایک قراءت تہوا کے ساتھ ہے، وا پر فتح ہے۔ اچھا اگر وا پر فتح ہو تو تہوا تحبو کے معنی میں ہے، خب تحبو متعدی بنفس ہی ہے، اس میں الہ کی ضرورت نہیں ہے، تہواہم ایسے ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، الہ کے ذریعے سے اس کو متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آغا فرا کہتے ہیں کہ جس قاری نے یا جن قراء نے اس کو تہوا پڑھا ہے تو اس صورت میں یہ الہ زائدہ ہے تاکید کے لیے۔ دقت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر اس کو آپ تہوا پڑھیں، وا پر فتح پڑھیں تو یہ متعدی بنفس ہی ہے، تحبو کے معنی میں ہے، لیکن جو مشہور قراءت ہے قرآن کے اندر تہوی الیہم، تو وہ تہوی وا پر کسرت تمیلو کے معنی میں، وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے۔ جو مشہور قراءت ہے اس کے اعتبار سے ہمارے شاہدی مثال نہیں ہے، تہوی الیہم یعنی تمیلو الیہم، اس کے مطابق شاہدی مثال نہیں ہے۔ شاہدی مثال اس صورت میں جب ہم اس قراءت کو مانے کہ جس میں آتا ہے تہوا الیہم۔ دیکھیں عبارت کو، الثامنو، اور آٹھواں معنی الہ کا کیا ہے، التوکیدو، الہ توکید کے لیے۔ خب یہ کیا ہے، وہی زائدہ، خب یہ زائدہ ہے۔ اثبت ذالک، اور اس کو ثابت کیا ہے کس نے، الفرا، فرا نے، مستدلن، درالی کے استدلال کرتے ہوئے، بقراءت بعضهم فی افئدۃ من الناس تہوا الیہم، کہ وہی حضرت ابراہیم خلیل کی جو دعائیں ہے کہ ان آیات کے ذیل میں دیکھیں، بہت ہی خوبصورت آیات ہے کہ جناب ابراہیم جب جناب حاجر کو اور حضرت اسماعیل کو، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ان دونوں کو اس وادی غیر ذی زرع کے، بہرحال عجیب ہے واقعاً، اس برپٹ بیابان کے اندر کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بیابان ہی بیابان ہے، اس جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ خب واقعاً ظاہری عقلی حساب سے دیکھا جائے، ہم اپنے ناقص عقول کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا حکم ہے، لیکن پروردگار عالم کا امر ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تم جاؤ اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ بچہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو کب ہوا، 90 سال کی عمر کے بعد ہوا، ساری زندگی بچے کے لیے تڑپتا رہا۔ خوب 90 سال کے بعد جب بچہ بھی ہوتا ہے تو اب پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے کہ اب نہ فقط یہ کہ بچے کو دور کرو بلکہ بچے اور اس کی ماں کو جا کر اس بیابان میں چھوڑ کر آؤ۔ خوب ایسے عالم میں کہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں، ان آیات کو آپ جا کر دیکھیے گا، ایسے عالم میں جب وہاں سے حضرت ابراہیم واپس پلٹتے ہیں تو چند دعائیں مانگتے ہیں۔ خوب ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ خدایا میں تمہارے حکم کی بنا پر، میں تمہارے امر کی بنا پر ان کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف موڑ دینا۔ درست ہے کہ واقعاً لوگوں کے قلوب کو خدا نے ان کی طرف موڑ دیا۔ علی حال
کہ یہاں پر ہے قرآن میں جو ہم عام طور پر قرات کرتے تہوی الیہم ہے، لیکن ایک قرات تہوا الیہم. خب تہوا الیہم کی صورت میں الی زائدہ ہے کیونکہ وہ متعدی بے نفس ہی ہے، بفتح الواو، واو کی فتح کے ساتھ. خب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہ آغا یہاں پر الی زائدہ نہیں ہے. کیوں بھائی آپ آتے ہیں اور ہر روز نیا معنی بنانا شروع کر دیتے ہیں. خب یہاں پر چلے مان لیں اگر تہوا والی قراءت بھی ہے تو تہوا کو تمیلوں کی تضمین میں لے کر آئے، وہی جو اوپر ابن عصفور والی بات کو نقل کیا کہ متلیون کو مبغض کی تضمین میں لے کر آئے، یعنی اس تہوا کے اندر تمیلوں کا معنی اشراب کرے. جیسے ہی آپ اس کے اندر تمیلوں کا معنی لے کر آئیں گے نتیجتاً تمیلوں کی خصوصیات بھی تہوا کے لیے ثابت ہوگی. من جملہ تمیلوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. وَخُرِّجَتْ عَلَى تَزْمِينِ تَہْوَا معنی تمیلو، کہ بہرحال یعنی گویا کہ اس آغائے فرا کو جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پر تہوا تمیلوں کے معنی کو متضمن ہے، اس کی تضمین ہے یہاں پر. ایک یہ جواب آغائے فرا کو کہ بھائی آپ ہر روز اپنی طرف سے نئی معنی نہ گھڑیں، یا دوسرا جواب یہ کہ تہوا یا تہوی درست ہے، اصل میں یہ تہوا تہوی تھا، واو پر کسرہ تھا، پھر اس کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا گیا اور یا پر جو ضمہ تھا اس کو واپس پلٹایا گیا. اب یا پر ضمہ آ گیا، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب بے الف ہو گیا تو بن گیا تہوا. جیسے رازیہ، رازیہ میں کیسے کرتے ہیں آپ، جیسے وہاں پر کرتے کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی ایسے کیا ہے. خوب اس کا جواب دیتے ہیں ابن ہشام کہ بھائی یہ بات وہاں پر درست ہے جہاں پر یا پر حرکت اصلی ہو، تو تہوی میں تو اصل میں ساکن تھا، تہوی میں تو اصل میں ساکن تھا نہ کہ ضمہ تھا، لہذا یہ دوسری توجیہ اتنی قابل قبول نہیں ہے، لیکن بعض نے کی ہے. او ان الاصل تہوی بالکسر، اصل میں تہوی تھا، فقلبت الکسرۃ فتحتن، پھر کسرہ کو فتح میں تبدیل کیا گیا، اور اسی طریقے سے والیاء الفان، اور یا کو الف میں تبدیل کر دیا گیا. کما یقال فی رازیہ، رازیہ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر کسرہ کو فتح میں تبدیل کر کے اور یا ما قبل مفتوح کر کے الف میں تبدیل کر دیا، بن گیا رازا. قالہ ابن مالک، آغا ابن مالک نے ایسے کہا، لیکن وفی نظرون، اس میں اشکال ہے آغا، کیونکہ لأن شرط هذه اللغة تحرک الیاء فی الاصل. آغا یہ جو رضیہ سے رضا بن گیا یہ وہاں پر ہے جہاں پر یا اصل میں متحرک ہو، لیکن یہاں پر تو اصل میں یا متحرک نہیں، یہ تہوی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ضمہ جو چلا گیا تھا وہ دوبارہ آ گیا، وہ تو ضمہ عارضی ہو جائے گا نا، یہ کیسے ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. لأن شرط هذه اللغة تحرک الیاء فی الاصل، کہ یا اصل میں متحرک ہو، یا پر حرکت اصلی ہو نہ کہ حرکت عارضی ہو. خوب حرکت عارضی میں تو یہ قانون جاری نہیں ہوتا، لہذا یہ بات آپ کی درست نہیں ہے. خوب البتہ اس کا بھی بعد نے جواب دیا ہے کہ بابا اصل میں دیکھو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع اصل میں لام الفعل مرفوع ہوتا ہے، تو اصل میں تہویو تھا. اب ایسے نہیں ہے، بلے وہاں پر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا، وگرنہ اصل میں یا متحرک تھی. تمام شعر. خب یہ مطلب ختم ہوا. اصل مطلب جس کے لیے ہم بار بار آپ کو وعدہ دینا چاہ رہے تھے وہ تنبیہن میں ذکر کر رہے ہیں. اب مطلب تو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اشارتاً آپ کو پہلے ذکر کیا، لیکن اب اس کی توضیح بیان کرتے ہیں. ایک بحث ہے آغایون بصریون اور کوفیون کے درمیان اختلاف ہے. اچھا، آغایون بصری کہتے ہیں کہ حروف جارہ ایسے نہیں ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کا نائب بنتا ہو، یعنی آپ کسی جگہ پر الہ کو فی کے معنی میں لے کر آئیں، کسی جگہ پر الہ کو من کے معنی میں لے کر آئیں، کسی جگہ پر نمی دنم الہ کو کسی اور حرف کے معنی میں لے کر آئیں. کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا.
حروف جارہ جتنے بھی ہیں جو ان کا اصل معنی ہے وہ اپنے اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کہ بہت سارے بزرگان سے میں نے اس نظریے کو سنا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حروف جارہ کو اپنے معنی میں رکھے. اگر من ہے تو آپ اس کو اپنے معنی میں ہی رکھیں، فی ہے تو آپ اس کو اپنے معنی میں استعمال کریں، الہ ہے تو آپ اس کو اپنے معنی میں استعمال کریں. یعنی ایسے نہ کہیں کہ یہ حرف کسی اور حرف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نہ کریں آپ. اچھا بھائی اگر ایسے نہ کریں تو وہ جو موارد ہیں، وہ جو مثالیں ہیں کہ جہاں پر اصلاً محسوس ہو رہا ہے کہ وہ حرف جر اس اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا، مثلا جیسے یہ مشہور مثال جو آپ عوامل سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وہ بھی آپ بچپن سے مثال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ وہی جو فرعون جادوگروں کو کہتا ہے. یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کھجی میں تو نہیں لٹکایا جاتا، کھجی پر لٹکایا جاتا ہے نا. یعنی یہاں پر اصلاً فی کو الہ کے معنی میں ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پر فی اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ خب کسی بھی لغت میں جائیں، عربوں کے پاس جائیں، عرب بھی کہتے ہیں کہ کھجی پر لٹکایا جاتا ہے، نہ کہ کھجی میں. کھجی میں تو نہیں لٹکایا جاتا، کھجی میں تھوڑی ڈالا جاتا ہے. اگرچہ یہ عجیب بات ہے، ہماری سندھی زبان میں یہاں پر ترجمہ ایسے موارد میں فی والا اچھا ہوتا ہے، کھجیے میں ٹنگیندہ ہوں، نہ کہ کھجیے تے ٹنگیندہ ہوں. سندھی زبان میں فی والا ترجمہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو اردو ہے یا عربوں کے پاس ہے وہاں پر فی کو الہ کے معنی میں ہونا چاہیے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. آغا یون بصری، آپ ایسے موارد میں کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حرف کو اپنے معنی میں استعمال کریں. بھائی کیسے اپنے معنی میں استعمال کریں؟ یہاں پر تو استعمال ہی نہیں ہوا. خوب آغا یون بصری کہتے ہیں کہ ہم 3 جواب دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ تینوں جواب مترتباً ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ آپ اس حرف جر کو اپنے معنی میں استعمال کریں. کیا کریں؟ اپنے معنی میں استعمال کریں، اور جس لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس لفظ کے اندر تعویل کریں. دوسرے لفظوں میں وہ جو لفظ، وہ جو فعل یا شبہ فعل استعمال ہوا ہے اس میں آپ تضمین کے قائل ہو جائیں. کس کے قائل ہو جائیں؟ تضمین کے قائل ہو جائیں. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ متلیون کو مبغض کے معنی میں استعمال کرو، یا مثلا تہوا الیہم کو تمیلو کی تضمین میں لے کر آئے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس فعل یا شبہ فعل کے اندر آپ تعویل کریں. جیسے مثلا اس دن ہم کہہ رہے تھے نا وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، وہاں پر آپ کیا کریں؟ وہاں پر تعویل کریں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ یعنی وَالْأَمْرُ مُنْتَهٍ إِلَيْكَ، ایسے تعویل کریں. بس اس فعل یا شبہ فعل میں تعویل کریں. ایک جواب یہ درست ہے. البتہ یہ 2 جواب قرار دے رہے، میں نے ان دونوں کو ملا کر ایک ہی جواب کر دیا. پہلا جواب ان کا یہ ہے کہ آپ وہاں پر تعویل کریں، یعنی مجاز وغیرہ کو قرار دیں، کہ جیسے ابھی ہم ذکر کریں گے اس میں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہاں پر تعویل کریں، یعنی آپ کہیں کہ یہاں پر مجاز گوئی ہوئی ہے. وہ مجاز کیسے ہوا ہے کہ ظاہراً آپ مختصر یا جواہر البلاغہ میں پڑھیں گے کہ مجاز کے اقسام میں ایک قسم استعارہ ہے، کہ بہرحال استعارے کی تفصیلات، اس کے اقسام وہ وہاں پر آپ پڑھیں گے. میں ان تفصیلات وغیرہ میں نہیں جاتا، اجمالاً صرف آپ کو بتاؤں. جہاں پر لفظ غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال ہو اور علاقہ شباہت ہو تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں. استعارے کے اندر ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک مشبہ بھی ہوتا ہے. درست ہے، ہر استعارے کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے.
پھر استعارے کے مختلف اقسام کے اعتبار سے کبھی مشبہ بھی کو حذف کر دیتے ہیں، فقط مشبہ کو ذکر کرتے ہیں، اور اس مشبہ کے لیے مشبہ بھی کی خصوصیات میں سے کسی خاص خاصیت کو ذکر کر دیتے ہیں کہ اس اعتبار سے استعارے کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار آپ عام طور پر آپس میں جھگڑتے ہیں، معاف کیجیے گا مثال بری ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھی ہے، آپ سامنے والے کو لڑتے لڑتے اس کو کہتے ہیں بھونکتے کیوں ہو، خوب بھونکتے کیوں ہو، یہ استعارہ ہے۔ ظاہر میں آپ نے اس کو کتا نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں آپ نے اس سامنے والے کو کتے کے ساتھ شباہت دی، اور پھر اس کتے کی جو مشبہ بھی ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ نے اس کے لیے ثابت کر دی کہ آپ نے اسے کہا کہ بھونکتے کیوں ہو۔ کہ بہرحال اس اعتبار سے بہت سارے اس کے اقسام بنتے ہیں استعارے کے۔ استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ تخییل ہے، ترشیح ہے، کہ یہ وہ اقسام ہیں جن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ آغا ابن ہشام کہتے ہیں یہ جو ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوءِ النَّخْلِ، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے استعارہ ہے۔ وہ جو مسلوب بندہ ہے جس کو لٹکایا جا رہا ہے کھجی پر، وہ جو مسلوب ہے اس کو اس کھجی کے اس شاخ اور تنے سے شباہت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مسلوب کو اس جزع، وہ جو کھجی کا وہ جو تنا ہے، جو ایک شاخ ہے، اس کے ساتھ شباہت دی گئی ہے، اور اس کے بعد کھجی کے جو ہے تنے کے خصوصیات میں سے ایک خاصیت اس کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو کھجی کا تنا ہوتا ہے وہ کھجی میں ہوتا ہے نا، اس کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت کو اس کے لیے ثابت کیا ہے۔ خلاصہ کلام آغا یون بصری کہتے ہیں کہ بعض موارد میں دیکھیں آپ تعویل کریں، البتہ تعویل ایسی ہو کہ جس کو واقعاً انسان پسند کرے، انسانی عقل اس کو قبول کرے، عرف عرب اس کو واقعاً معاشرہ وغیرہ قبول کرتا ہو۔ یعنی واقعاً استعارہ وغیرہ اس طریقے کی کوئی اگر گنجائش ہو تو آپ اس استعارے وغیرہ کو قرار دیں۔ کہ پہلا جواب یہ تعویل کریں یعنی ایسے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس کو میں عرض کر رہا تھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ تضمین کے قائل ہو جائیں، لفظ کے اندر دوسرے لفظ کے معنی کو اشراب کریں۔ دوسرا یہ جس جگہ پر تعویل ہو جاتی ہے وہاں پر تعویل کرو، اگر تعویل نہیں ہو سکتی تضمین کرو۔ آگا اگر تضمین بھی نہیں ہو سکتی تو تیسرا رائے حل یہ کہ پھر شاذن کہ ایسے بہت ہی کم موارد بچیں گے کہ جہاں پر آپ نہ تعویل کر پاتے نہ تضمین کر پاتے، وہاں پر آپ کہیں کہ شذوذن، ایک حرف دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، شاذن شذوذن آپ ایسے قرار دیں۔ خوب آپ پلٹ کر کہیں کہ پھر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوفی بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف میں استعمال ہو، ایک ادات دوسرے ادات کے معنی میں استعمال ہو، تو بصری بھی آخر میں تیسرا جواب تو یہی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ، فرق ہے۔ آغایون کوفی کہتے ہیں کہ ایک حرف کا دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہونا شاذ نہیں ہے، کثرت کے ساتھ ہے، لیکن آغایون بصری کہتے ہیں کہ نہ، آپ کہیں گے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اس جگہ پر جہاں پر آپ تعویل نہ کر پاتے ہو، اور آپ خود بتائیں کہ نحوی کا ہاتھ ہو تو وہ وہاں پر تعویل نہیں کر پائے گا، اگر تعویل بھی نہ کر پائے تو پھر تضمین کرو، خوب اگر تضمین بھی نہ کر پائے تو پھر جا کر کوئی ایک آدھ مورد آپ کو ملے تو وہاں پر آپ ایک حرف کو دوسرے حرف کے معنی میں استعمال کرو، یہ بہت کم ہے، جبکہ کوفی کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے حصے کو کہ انصافاً یہ مطلب بہت دقیق ہے۔ تنبیہن مذہب البصریین، آغایون بصریین کا مذہب کیا ہے؟ ان احرف الجر لا ینوب بعضها عن بعض بقیاس، آغا بعض حروف جر دوسرے بعض حروف جر کا نائب نہیں بنتے قیاساً، یعنی قانونی طور پر آپ کہیں کہ واقعاً الافی کے معنی میں آتا ہے قیاساً، کہہ رہے ہیں نہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ کما ان احرف الجزم والنصب کذالک،
جس طریقے سے حروف جازمہ اور حروف ناصبہ میں بھی ایسے ہی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ادات استعمال ہوا ہے وہ کیاسی طریقے سے یہ ادات یہ حرف فلاں حرف کے معنی میں ہے. خوب ان کے نہ شد آغا عربی تعبیرات میں کلام فصیح میں تو ایسے استعمال ہوا ہے, اس کو کیا کریں گے؟ وما اوہم ذالک فہو عندہم, 3 حالتوں میں سے کوئی کسی ایک حالت میں ہوگا. کہتے ہیں وما اوہم ذالک, اور جو اس چیز کا ایہام کرتا ہے, ایہام کرتا ہے یعنی ہمارے وہم میں یہ ڈالتا ہے کہ یہاں پر یہ حرف اس فلاں حرف کے معنی میں ہے, اس قسم کی عبارات. کہتے ہیں فہو عندہم, وہ عبارات بصریوں کے نزدیک ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی. یعنی 3 جواب ہے اور تینوں جواب میں ترتب پایا جاتا ہے. پہلا اما مؤولن تعویلاً کہ یقبلہ اللفظ, یا تو وہ کلام مؤول ہوگا ایک ایسی تعویل کے ذریعے سے کہ جس تعویل کو لفظ قبول کرتا ہو. بھائی تعویل بھی نیش گولی نہیں ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہو کہ اپنی جیب سے نکالیں, نہ, واقعاً تعویل ایسی ہے کہ جس کو لفظ قبول کرتا ہے. لفظ قبول کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی عربوں کے نزدیک, نحات کے نزدیک اس قسم کی ترکیب استعمال ہوتی ہو, اس قسم کا معنی استعمال ہوتا ہو. مثلا کہیں مجاز ہے, کہیں استعارہ ہے, کہیں تشبیہ ہے, اس قسم کی چیز ہونی چاہیے. کما قیل, جس طریقے سے کہا گیا ہے اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, کہ وہ بدبخت فرعون نے ساحروں کو, جادوگروں کو کہا تھا کہ میں ضرور بضرور تم لوگوں کو لٹکاؤں گا فی جذوع النخل, وہ جو نخل کے جزا ہے یعنی وہی تنے ہیں جو اس کی شاخیں ہیں جو, میں ان میں تمہیں لٹکاؤں گا. درست ہے. تو یہاں پر تعویل کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان فی لیست بمعنی علا, مشہور تو یہی ہے نا کہ یہاں پر فی علا کے معنی میں ہے. تو یہ آغایون کہتے ہیں کہ نہ, یہاں پر فی علا کے معنی میں نہیں ہے. پھر کیسے ہے بھائی؟ پھر آپ ترجمہ کیسے کریں؟ کہہ رہے ہیں یوں کریں ولیکن شبہ المسلوب, یہ لتمکنہ من الجیز, اس کو 1 منٹ کے لیے آپ بریکٹ میں ڈالیں, اس کو بریکٹ میں ڈالیں 1 منٹ کے لیے. عبارت یوں ہے ولیکن شبہ المسلوب بالحال فی شیء یا فی الشیء, ایسے عبارت ہے. عبارت سمجھ میں آئی؟ لیکن یہاں پر مسلوب جس کو لٹکایا گیا ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ بالحال فی شیء, جو کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے کر مسلوب کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کسی چیز میں حال ہوتا ہے, کسی چیز میں حلول کرتا ہے. اب مسلوب کو بھی اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ بلاخر مسلوب کا سر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس تنے پر لٹکایا جا رہا ہے نا, گویا کہ یہ ایک شے میں حال کیا گیا ہے, ڈال دیا گیا ہے, اس کے ساتھ شباہت دی گئی. اچھا, جب اس کے ساتھ شباہت دی گئی تو مشبہن بہی کے اعتبار سے مشبہن بہی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو یہاں پر ثابت کیا گیا, کیونکہ جب ایک شے دوسری شے میں حلول کیے ہوئے ہو تو وہاں پر فی استعمال ہوگی, نہ کہ علا استعمال ہوگی. دیکھ رہے ہیں کہ دقت کریں, عبارت الحق والانصاف واقعا سنگین عبارت ہے. ولیکن شبہ المسلوب بالحال فی الشیء, لیکن وہ جو مسلوب ہے جس کو لٹکایا جا رہا ہے اس کو شباہت دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو کسی چیز میں حلول کرتا ہے اس کے ساتھ شباہت دی گئی ہے, لہذا یہ استعارہ ہے. بھائی اس کے ساتھ کیوں شباہت دی جا رہی؟ اب اس بریکٹ والے کا ترجمہ کرتا ہوں. لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْجِیز, اس لیے کہ یہ جو اب اس کھجی کے اس تنے میں لٹکا ہوا ہے اس جز کے ساتھ بالکل مضبوط ہو گیا, کانو اس کا جز بن گیا. جس کو لٹکاتے ہیں نا اتنی مضبوطی کے ساتھ لٹکاتے ہیں نا, تو کانو یہ اس جو ہے وہ کیا ہے کھجی کے تنے کے ساتھ بالکل اس کا حصہ بن گیا ہے. لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْجِیز, کیونکہ متمکن ہے, مضبوط ہے بالکل اسی کے ساتھ. جز اور جو ہے وہ کیا ہے, جز وہی کھجی کے اس کو کیا کہتے ہیں, تنے کو کہتے ہیں.
روشن ہوئی عبارت کہ واقعاً الحق والانصاف عبارت سنگین تھی. خوب پہلی بات یہ ہے، آغا یون بصری کہتے ہیں کہ پہلے مورد میں امام مؤول تعویلاً کہ یقبلہ اللفظ، واقعاً لفظ اس کو قبول کرتا ہے. بھئی کیسے لفظ قبول کرتا ہے؟ مگر استعارہ لغت عرب میں استعمال نہیں ہوتا کہ ایسے استعمال ہوتا. جب اس کے ساتھ شباہت دی گئی تو مشبہن بھی کے اعتبار سے، کیونکہ حال فی الشیء کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، اس فی کو یہاں پر استعمال کیا گیا. یا وَإِمَّا عَلَى تَضْمِینِ مَعْنَى فَعْلٍ کہ یتعدی بذالک الحرف، یا تو آپ کیا کریں، اما یا تو آپ کیا کریں علی تضمین معنی فعل، اس فعل کے معنی کو تضمین میں لائیں کہ یتعدی بذالک الحرف جو اس حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. کما ضمن بعضهم تہوی فی الآیت معنی تمیل، جس طریقے سے بعض نے تہوی کو متضمن کیا ہے، وہ جو آیت میں تھا نا تہوی، اس کے اندر تضمین کی تھی کس کی؟ تمیلوں کی. خوب اب تمیل و الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دو وَإِمَّا عَلَى شُذُوذِ إِنَابَةِ كَلِمَةٍ عَنْ أُخْرَى، یا اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو سکیں تو آغا ایک کلمے کو دوسرے کلمے کا نائب بنائے، لیکن علی شذوذ کے اعتبار سے، بالکل شاذ ہو اس اعتبار سے. وَهَذَا الْأَخِيرُ، اس حاذا کو شذوذ انابت کی طرف نہ پلٹائیں، وَهَذَا کو فقط انابے کی طرف پلٹائیں. وَهَذَا الْأَخِيرُ یعنی یہ انابہ هو محمل الباب كله عند الكوفیین. آغا اس پورے باب کے اندر جب ایک حرف دوسرے حرف میں استعمال ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوفیوں کے نزدیک جب ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو کوفیوں کے نزدیک پورے کے پورے باب کا یعنی تمام موارد میں محمل یہی ہے کہ حرف دوسرے حرف کا نائب ہوا ہے. شذوذ یہاں پر نہ لے کر ہے. عند الکوفیین و بعض المتاخرین ولا یجعلون ذلک شاذا، اور اس انابے کو، اس ایک حرف کو دوسرے حرف کا نائب بنانا، اس کو ان لوگوں نے کیا قرار دیا ہے؟ اس کو شاذ قرار نہیں دیتے، کہہ رہے نہ شاذ نہیں ہے، بخلاف بصریون کے. وَمَذْهَبُهُمْ أَقَلُّ تَأَسُّفًا، اور آغا ابن ہشام آپ اپنی بات کیا کر رہے ہیں؟ آغا ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان لوگوں کا مذہب یعنی آغا یون کوفیوں کا مذہب تکلف سے خالی ہے، اس میں زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑ رہا، اس میں زور گوئی نہیں ہے، تکلف نہیں ہے. لیکن آغا یون بصری کے مذہب میں بہت زیادہ تکلف ہے. کیسے بہت زیادہ تکلف ہے؟ دیکھا آپ نے، ہم نے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کو اگر چینج کرنا چاہا تو پتہ نہیں کتنے استعارے لانے پڑے. اب یہ تکلف ہے. آغایون کوفی بھی تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر رہے ہیں. خوب ان کے کلام کے اعتبار سے بھی تو خلاف ظاہر ہے. تو ابن ہشام کہتے ہیں درست ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے معنی میں استعمال کرنا اگرچہ یہ بھی خلاف ظاہر ہے، لیکن آغا اس کے اندر زیادہ تعسف اور تکلف نہیں ہے. کیوں زیادہ تعسف اور تکلف نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ حرف معنی مستقل تو رکھتا نہیں ہے، اس بیچارے کا اپنا مستقل معنی نہیں ہوتا، آگے پیچھے سے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے. درست ہے. لہذا ایک ایسے شے کو، ایک ایسے حرف کو جو غیر مستقل ہے دوسرے کے معنی میں استعمال کریں تو اس میں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی. برخلاف بصریوں کے کہ وہ حرف کو تو اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن دوسرے فعل یا شبہ فعل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہاں پر تضمین کے نام پر ایک مستقل کلمے کو دوسرے مستقل کلمے کے معنی میں لے کر آ جاتے ہیں. خوب ان باتیں یہ اچھا نہیں ہے. یا مثلا دیکھیں جہاں پر استعارہ کنایہ وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پر کتنی ان کو زحمت کرنی پڑتی ہے. تو آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے آغایون کوفیون کی بات تکلف اور تعسف سے خالی ہے. آپ کہیں بھلے کہ بعض مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
نہ کہ آئیں آپ پتہ نہیں کیا تعویل کرے، ایک مستقل معنی رکھنے والے کلمے کا بیڑا غرق کر دیں آپ، نہ ایسے نہ کریں. خوب الحمدللہ اس طریقے سے حرف الہ کے بارے میں ہماری گفتگو تمام ہوئی. حالانکہ مجھے تھا کہ ہم لوگ کے بعض کو شروع کریں گے، لیکن یہ عبارت تھوڑی سی سنگین تھی، لہذا مجبوراً کچھ توضیحات دینی پڑی. کے بعض کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.